السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں کا دار و مدار اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے دل میں جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈیبل رہتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں ڈائریکٹلی یعنی ہمارے دل میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی عمل میں بھی دکھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل دوسرے جگہ پہ بہت چل رہا کہ صدقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، سب یوٹیوبر وہ یہ لکھا کو ڈال رہے ہیں، بھائی ہمیں اتنا دے رہے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں اس کے دل میں اگر نیت یہ ہے کہ انہیں کسی کو ہیلپ کرنا، اللہ کے نام پہ دینا بول کے اس کے دل میں ہے، تو اس کے حساب سے اسے ثواب ملتا۔ نہیں اگر اس کے دل میں انہیں اتنا دیتا ہے، میں اتنا دینا کرنے کا اس کے دل میں یہ رہا، تو اس کے حساب سے اسے گناہ بھی مل سکتا۔ اسی لیے انسان کے دل کے اندر ہمارے کو تو دکھتا نہیں، ہم تو انسان ہیں، لیکن اللہ کو تو باضابطہ دکھتا۔ وہ جو بازو بڑے اٹھے سو فرشتوں کو بھی معلوم ہوتا انسان کے دل میں کیا ہے اور انہیں کرنے کیا جا رہا ہے اور اس کیا واسطے کرتا ہے کرنے کا۔ انسان کے اعمال کے ذریعے سے ہی بندہ اوپر نہیں آتا، کبھی کبھی صرف اور صرف نیت اچھی رکھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوپر کرا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ صرف اور صرف اپنے اعمال پہ بھروسہ رکھ کے آتا، دنیا میں اتنی زیادہ عبادتیں ریاضتیں کرا رہتا، یہ سوچتا رہتا کہ میرے پاس اتنے سال کی عبادتیں ہیں ریاضتیں ہیں، انشاءاللہ یہ اعمال کی وجہ سے جو ہے میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا، بلکہ ایسا سوچیں گا انہیں۔ جس دن ایسا اس کے دل میں خیال آیا سیدھا کھڈے میں چلے جاتا ہوں۔ انسان کو عبادت کرنا ضرور ہے، لیکن یہ اعتماد یہ بھروسہ صرف اتنا رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، انہیں اگر چاہے تو مجھے جنت میں ڈالے، چاہے جہنم میں ڈالے۔ ایسے کیا آپ صاحب ایسا بول رہے ہیں کہ عبادت نہ کرنا چھوڑ ڈالنا؟ کیا نہیں، انسان کو جو کرنا ہمارے ذمے جو ادا کرنا ہے اس کو کرنا ہے۔ کیوں بولے تو ایک باضابطہ واقعہ دیکھنے میں آیا۔ کیا ایک ایسے آئی لینڈ کے اوپر کوئی ایک ایسا آدمی تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک آئی لینڈ بولے تو ایک چھوٹا آئی لینڈ، پانی کے اندر جو رہتا نا، ایک چھوٹی زمین، چاروں طرف اس کے پانی رہتا، جو زمین سے پورا دور رہتا، وہ وہاں پہ ایک ہی انسان رہتا تھا وہاں پہ۔ ایک کبھی وقتاً فوقتاً جھاڑ پہ سے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سے جو ہے ایک اچھی نہری پانی کی بھی بہنے لگایا، میٹھے پانی کی، اور کھانے کے واسطے اچھے اچھے پھلان دینے لگا۔ بندہ زندگی وہیں گزار لے رہا تھا۔ ایک وقت میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اسلام کیا ہے کہنے کا معلوم تھا اسے، اب زندگی بھر اسی میں مصروف رہا، انہیں عبادتیں کر لیتے ریاضتیں کر لیتے۔ اب ایک بندہ ہے وہاں پہ، کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اسے کوئی گناہ کا پاسبلٹی رہتی، کسی کے بارے میں چغلی کرنا بولے تو بھی، کسی سے جھوٹ بولنا بولے تو بھی، کیا تو بھی بولنے کے واسطے کوئی اور انسان ہونا ہے، لیکن انہیں تو یہاں پر اکیلا ہی ہے، پوری عبادتیں کرتا ہے ریاضتیں کرتا ہے۔ اب زندگی پوری گزر گئی، آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام روح لینے کے واسطے لے آئے نے، انہوں کیا بولے، آپ آکو ہے نا، ذرا میرے کو موقع دیں، میں ذرا نماز پڑھتے رہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں سجدے میں رہتا ہوں، میری روح نکالنے کو لے جاؤ بولے۔ اچھی بات ہے بولے اسرائیل علیہ السلام، وہ بندہ نماز پڑھ لے رہا تھا، جیسے ہی دوسرا سجدہ ہوا ہوتے کہ چلو اٹھنے سے پہلے روح قبض کر لے کو چلے گئے۔ اب روز قیامت کے دن یہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بولیں گا، اے اللہ اس تیرے بندے کو اپنے اعمال کے بھروسے پہ جنت میں ڈال دے۔ جس دن وہ بندہ اپنے اعمال کے بھروسے پہ ایسے کلمات کا ادا کریں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا، لے جاؤ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال ڈالو۔ کیا لے جاؤ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال ڈالو۔ اور پھر وہ انسان جس نے عبادتیں ریاضتیں کی تھی پھر ڈرتا، خوف ہوتا، پھر بولتا اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال دے بول کے۔
کیا تیری رحمت کے وجہ سے میرے اعمال ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تیری رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال دے بولے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا میرے اس بندے کو جنت میں لے کر جاؤ بولے۔ مقصد کیا ہے؟ انسان کو تکبر اپنے اعمال پہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 4 وقت کی نماز پڑھ لیا چلو ہوگا، میری ذمہ داری مکمل ہو گئی، کامیاب ہوگا، نہیں، انسان جتنی بھی عبادت کرے کم ہے، اور بس اتنی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت کے اس کے دریائے رحمت کی وجہ سے ہمیں جہنم میں نہ ڈالے اور جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما دے اور دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال پر تکبر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نیک دلی اور مخلصی کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو شب قدر ہے پیر کے دن ہے، پیر کے دن رات میں ہے، اور پیر کے دن رات میں مطلب 27ویں شب، 26واں روزہ 27ویں شب 27 نائٹ، اور اس دن رات میں عشاء کی اذان جو ہے 9 بجے ہوگی اور جماعت 9:30 بجے ہوگی۔ 9:30 بجے جماعت شروع ہونے کے بعد پہلے ذرا گلپوشی ہوتی، اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھیں گے، مختصر بیان رہے گا، زیادہ نہیں بولتا، 15 منٹ نہ تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، ذرا اس دن تو بھی ذرا سنے تو ذرا دل کو تسلی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، جتنا اچھا ہوا اتنا سنیں گے، جتنا ہوا عمل کریں گے، انشاءاللہ آئندہ سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر حیات رکھا تو پھر رمضان المبارک میں آئیں گے، پھر نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ فاتحہ وغیرہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے میٹھا کا انتظام بھی کریں۔ جی جی، خاص طور پہ جو کوئی بھی خواہش مند حضرات ہیں، گھر سے جو بھی میٹھا شیریں میٹھا کھانا یا پھر جو کوئی بھی فرنی وغیرہ ہے گھر سے بنا کر لائیں، انشاءاللہ سب کے لیے تقسیم کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔